السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ آج ہمارا مسنون نماز سیریز کا 3rd ڈے ہے۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ نماز کے اوقات کے بارے میں سیکھیں گے کہ کن کن اوقات میں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہر کام میں پابندی ضروری ہے نا، بالکل اسی طرح نماز ادا کرنے میں بھی نماز کی پابندی اور وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور نماز کو چھوڑنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو داود میں فرمان ہے کہ لا خیر فی دینی لا رکوع فی، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہوتی جس دین میں کوئی رکوع نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی نماز کو چھوڑ دینا گویا کہ ایسے ہے جیسے اسلام کی راہ کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے جو عام لوگ ہیں نا، ان دونوں کے درمیان جو نماز ہے وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے، کیونکہ جب بھی وہ نماز پڑھیں گے، ان کے ہاں اذان ہوگی تو ان سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ اور ویسے بھی ہر اسلام لانے والا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز کا عہد لیتے ہیں، جو ایمان کی خاص نشانی اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ بس جس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دیدہ و دانستہ اور عمدن نماز چھوڑ دی تو وہ ہمارے دین سے ہی خارج ہو گیا۔ یعنی نماز کو چھوڑ دینا ایسا ہے گویا کہ انسان دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مسلم شریف میں فرمان ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ صرف نماز ہے، یعنی نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل۔ اور جو بے نماز ہوتا ہے نا انسان، وہ کفار کا ساتھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ نماز پابندی اور اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، ایسا نور جس سے قیامت کے اندھیروں میں اس کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وفاداری اور اطاعت شاری کی نشانی بھی یہ نماز ہی ہے، اور یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، برہان ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے قیامت والے دن نہ تو کوئی نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ ہی کوئی برہان ہوگی، اور نہ ہی عذاب الہی سے بچنے کا اس کے پاس کوئی سبب ہوگا، اور وہ بدبخت قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور مشرکین نے مکہ کا جو سب سے بڑا سردار ابی بن خلف تھا نا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ روم میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ ترک نماز سے انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ مسلمان سے کیا جاتا ہے نا، وہ نماز کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک میں ہی الہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز سے انسان کے گناہ دور ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر ہلائیں تو پتے وہ شاخیں ہلنے کی وجہ سے زمین پر گرنے لگے، جھڑنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب کوئی مسلمان
یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑیں، یعنی بالکل اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں کسی شاخ کو ہلایا جائے تو اس کے پتے جھڑتے ہوں۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، مجھے بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 دفعہ غسل کرے گا تو میل کچیل تو باقی نہیں رہے گی نا اس کے جسم پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، یعنی جو بندہ ان نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے نا وہ نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور نماز تو ویسے بھی اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت مضبوط عہد ہے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تم شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں آگ میں بھون دیا جائے تب بھی تم شرک نہ کرنا، اور ہاں کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جانتے بوجھتے یا نہ جانتے ہوئے نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اس سے ختم ہو گئی۔ اور ہاں تیسری وصیت کیا تھی کہ خبردار کبھی بھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ انسان نہیں نہ رہتا ہے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے تو پھر اس طرح وہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور غنودگی کی حالت میں یا بے ہوشی یا نشے کی حالت میں تو ویسے بھی قرآن پاک میں بھی فرمان ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نمازوں کے قریب نہ آؤ۔ اور نماز تو خود بے حیائی کو دور کرتی ہے، لیکن جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ جب سخت نیند بھی آ رہی ہو تو پہلے تھوڑا سا سو لینا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ نماز میں کچھ انسان اول فول نہ کہہ جائے۔ اور نماز تو خود بے حیائی سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ مفتاح کل خیر، نماز ہر خیر کی چابی ہے۔ نماز سے انسان کا فکر اور غم دور ہو جاتا ہے، اور نماز سے ہی انسان کو صبر بھی ملتا ہے۔ ہر مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی انسان مانگ سکتا ہے اور اپنی پریشانیوں اور غم سے نجات بھی پا سکتا ہے۔ نماز سے جو عرفہ و اعلیٰ مقاصد اور منافع وابستہ ہیں اور سنت کے ادا کرنے والے خوش نصیب بندوں کے لیے اس میں جو لذتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں نا، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی کے اگر سارے لمحات نہیں تو کم از کم دن رات کے اکثر اوقات میں نماز پڑھنا ضروری قرار دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ حکمت الہی نے انسانوں پر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس لیے دن رات میں صرف 5 وقت کی نمازیں ہی فرض کی گئی ہیں، اور ان کے اوقات ایسی حکمت سے مقرر کیے گئے ہیں کہ نماز سے جو مقاصد وابستہ ہیں وہ بھی پورے ہوں اور دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی خلل نہ پڑے۔ اور آج انشاءاللہ ہم نماز کے اوقات کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ وقت مقررہ پر پابندی سے نماز ادا کرنے کا حکم تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ النساء میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها۔ اور ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کا اول وقت ہی افضل ہے۔ اس کی فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول وقت میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر اول وقت افضل نہ ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کو اول وقت میں ادا فرماتے، پھر
تاخیر کر لیا کرتے. اور ویسے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت میں صرف 2 بار نماز پڑھی. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت کر لیا. یعنی مطلب یہ ہے بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اول وقت پر ہی نماز پڑھتے رہتے، اور صرف جائز قرار دینے کے لیے کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے وقت میں نماز کو ادا کیا جائے. تو صرف جائز قرار دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں آخری دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار نماز جو ہے آخر وقت میں پڑھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت پر ہی پڑھتے اور کبھی ان میں تاخیر نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ صبح خواب گرگوش سے ہم سورج کی حدت و حرارت ہی جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہے. ظہر کی نماز ایسے وقت جا پڑھتے ہیں کہ عصر کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور عصر کی نماز بیرو نماز جو ہے وہ زردی آفتاب کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ نمازوں پر معاوضت کے ساتھ ان کے اوقات کبھی، یعنی جس طرح پابندی سے ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل ان کے اوقات کے مطابق ان کو پڑھیں گے تو تب انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے. ہماری نمازیں اول وقت میں پڑھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گی، اور اول وقت میں ہماری نمازیں ادا ہوں گی. چونکہ یہ افضل عمل ہے تو ہمیں افضل عمل کا اجر بھی ملے گا. اب چونکہ سب سے پہلے نماز فجر ہے تو نماز فجر کے وقت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نماز فجر جو ہے وہ صبح صادق کے پھوٹنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے. اس کا وقت اور طلوع آفتاب تک باقی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی بغیر عذر کے فجر کی ایک بھی نماز دیر سے نہیں پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت پڑھا کرتے تھے کہ عورتیں نماز سے فارغ ہو کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس آ جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں، کیونکہ پہلے عورتیں مسجد وغیرہ میں نماز پڑھا کرتی تھیں نا، اور جائز بھی ہے مسجد میں جانا، لیکن چونکہ آج کل انتظام نہیں ہوتا ہے تو گھروں میں پڑھنی چاہیے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اس وقت پڑھتے جب صبح پھوٹتی اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہ ہوتے تھے. یعنی صبح کے فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کر لی جاتی تھی. اسی طرح نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور اسی وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. دوسری نمازوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر جلدی پڑھا کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم، رسول اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ جلدی اہتمام کے ساتھ نماز ظہر پڑھنے والے تھے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نماز جب بہت سخت گرمی کی ہو تو پھر اس کو ٹھنڈا کر لینا چاہیے، لیکن یہ شدت کی گرمی میں ہے کہ جب شدید گرمی ہو تو پھر نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرنا چاہیے. مسلم شریف میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ گرمی جہنم کی لو سے ہے، اس لیے نماز کو کچھ ٹھنڈا کر لیا کرو. یعنی گرمیوں میں نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور نماز عصر کا وقت مسلم شریف میں ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازوں کا معمول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس وقت ہی پڑھ لیا کرتے تھے جبکہ سورج ابھی بلند اور زندہ ہوتا تھا. اور ویسے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نماز منافق کی نماز ہوتی ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور سورج کا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب سورج زرد پڑ جائے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان آ جائے تو آدمی فٹافٹ کھڑا اور 4 ٹھونگے مارے اور میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرے. یعنی عصر کی نماز میں بلا کسی عذر اور مجبوری کے دیر کرنا کہ سورج میں زردی آ جائے اور آخری اور تنگ وقت میں مرغ کے ٹھونگوں کی طرح جلدی 4 رکعت پڑھنا جن میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مقدار بہت کم بلکہ برائے نام ہی ہو، ایک منافقانہ عمل ہے. مومن کو چاہیے کہ ہر نماز خاص کر عصر کی نماز اپنے صحیح وقت پر تمانیت اور تعدیل ارکان کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے. جلدی نماز پڑھنا کوئی مسلمان کی نماز نہیں ہے، کیونکہ جلدی نماز جب پڑھتا ہے تو جلدی رکوع اور سجود کرنے کی کیفیت بدل جاتی ہے. اسی لیے ان رکوع اور سجود کی کیفیت جو جلدی دی جاتی ہیں انہی کو
وہ حدیث میں مرغ کی ٹھونگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس سے بہتر کوئی تشبیہ ہو بھی نہیں سکتی ہے کہ انسان جب جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو پھر معلوم ہی نہیں ہوتا کیا پڑھے، بس فٹافٹ اگلا وقت نہ شروع ہو جائے، جلدی جلدی نماز مکمل کرنے کی کرتا ہے۔ اور عصر کے بعد نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر سرخی غروب ہونے تک ہے۔ نماز مغرب کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ شفق کیا ہے؟ یہ شفق سرخی ہے سورج کی۔ اس کے تعین اور تحقیق میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ اتنی بات تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی جانب کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے اور اس جگہ کچھ دیر تک سفیدی آ جاتی ہے، پھر وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور سیاہی آ جاتی ہے۔ اکثر ائمہ کرام تحقیق یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شفق غروب آفتاب کے بعد والی سرخی کا نام ہے، اس لیے ان حضرات کے نزدیک سرخی ختم ہونے پر مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک تو یہی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد والی سرخی کے بعد جو سفیدی رہ جاتی ہے اس کا نام شفق ہے، اس لیے ان کے قول کے مطابق مغرب کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب مغربی افق پر سفیدی باقی نہ رہے اور سیاہی آ جائے، اور اسی وقت ان کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مغرب کی نماز کا بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو دیر سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز کو وہ دیر سے نہیں پڑھے گی، یعنی اتنی دیر نہ کر کے پڑھے کہ ستارے کیونکہ جیسے ہی تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے آسمان پر تو ستارے تو چمکنے لگ جاتے ہیں، چاند واضح طور پر نظر آنے لگ جاتا ہے، تو اس لیے بنا کسی عذر اور مجبوری کے بغیر نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستاروں کا جال آسمان پر پھیل جائے، یہ ناپسندیدہ بلکہ مکروہ عمل ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد تیر اندازی کرتے تو تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتے تھے، یعنی ابھی بہت زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ مغرب کی نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت سرخی غائب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز تیسری رات کے چاند ڈوبنے تک پڑھاتے تھے، اور ہوا بھی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا کہ نماز عشاء کو دیر سے پڑھا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت پر مشقت نہ ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی اس نماز کو پڑھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے اور حتیٰ کہ ان کے سر نیند بہت زیادہ آنے کی وجہ سے، اونگ آنے کی وجہ سے جھک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری پہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تیسری رات کو باہر نکلے اور نماز پڑھائی، پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، تو صحابہ کرام کی بہت ساری تعداد ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں اس نماز کا یہی وقت کہتا، لیکن چونکہ مشکل بات ہے نا، آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل عمل ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول وقت میں نماز پڑھائی۔ باقی افضل جو ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے کہ دیر سے پڑھا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز سے پہلے سونے سے نماز کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بعد میں باتیں کرنے سے صبح کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ہم دین کی تبلیغ کے لیے یا کوئی بھی شرعی فعل کے لیے رات کو جاگ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے، نماز ہم پڑھ لیں، اس کے بعد ہم جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کر کے سو جائیں تاکہ ہماری تہجد اور فجر کی نماز کا ضائع ہو جانے کا خطرہ نہ ہو، اور ہماری وہ نمازیں، کیونکہ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہوئی ہو تو نمازوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، اور فجر کے وقت اور عصر کے وقت تو ویسے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال لے کر جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اور ویسے تو ساری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، لیکن یہ بالخاص ان دونوں کا ضرور اہتمام کریں۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو اس میں بھی علماء کے اقوال ہیں کہ وہ فجر یا عصر یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نماز ہے۔